بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین سے ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ فلسطین جس کا آج کل بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں، خبروں میں بھی ہے۔ فلسطین جو ہے یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، اور جتنے بھی نبی جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں یہاں پر، ان میں حضرت خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزہ تھا جو بی بی مریم کے پیٹ میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ یہی سرزمین تھی کہ وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھیں اور اس کو ہلاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے اس کے اوپر پھل لگا دیتے تھے۔ یہ فلسطین ہی کی سرزمین ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جو اس کی قوم پر عذاب آیا تھا، اس کو بھی نجات یہیں سے ملی تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی یہیں پر جو ہے سکونت اختیار کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہر زندہ جو بھی چیز ہے اس کے اوپر حکمرانی دی، تو وہ یہیں سے فلسطین سے بیٹھ کر پوری دنیا پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جب کہتے ہیں کہ ایک چونٹی جو تھی وہ اس نے اپنے لشکر اپنے جو باقی چونٹیوں کو کہا کہ اپنی بل کے اندر چھپ جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ فلسطین ہی کی سرزمین تھی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی منبر یہیں پر تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا بھی ہوئے، اور پھر اسی شہر میں ان کو یہاں پر جو یہودی تھے انہوں نے پھانسی پر لٹکایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر دوبارہ اسی سرزمین پر آئیں گے، اور جو دجال کا ظہور بھی اسی سرزمین پر ہوگا۔ دجال جو ہے، پھر جو جوج ماجوج کی مخلوق کا بھی ظہور اسی مخلوق سے ہوگا۔ اور فلسطین یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ قبلہ اول ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج نبی پہ جا رہے تھے تو یہاں پر تمام انبیاء کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، آپ کو یہ قبلہ اول کا یہ فلسطین کا جو ہے نا آج سے نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہ جو اس کی اہمیت آج سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر انبیاء کی امامت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس فلسطین پر جو حکمرانی ہے یہودیوں کی یا عیسائیوں کی، یہ صرف 150 سال تک ہوئی ہے۔ یہ 1400 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزر گئے، تو صرف کتنی 150 سال باقی اس پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو ابھی اسرائیل نے وہاں پر قبضہ کیا ہے، تو یہ 1918 تک مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں۔ 1918 میں جو عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو اس کے بعد یہاں پر برطانیہ کا قبضہ آ گیا تھا۔
اور برطانیہ کا قبضہ آنے کے بعد پھر برطانیہ نے کے ساتھ جو کہ یہودی جو ہیں یہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور یعنی کہ یہ بہت ذہین لوگ ہیں. جو ہٹلر تھا ایک جرمنی کا جو بادشاہ گزرا ہے, حکمران گزرا ہے, اس نے قریب 60 لاکھ یہودیوں کو, اس وقت دنیا میں کتنے تھے, دوسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے, 90 لاکھ یہودی تھے, تو جس میں سے 60 لاکھ اس نے کیا کر دیا تھا, ختم کر دیے. تو باقی جو رہ گئے تھے, کچھ آسٹریلیا میں, کچھ ادھر ادھر یہ رہ گئے تھے, باقی اس نے سارے ختم کر دیے تھے. لیکن یہ ذہین لوگ ہیں, سرمایہ دار لوگ ہیں, پیسے سے پیسہ بنانا جانتے ہیں. آج اگر اسرائیل کو آپ دیکھو تو اسرائیل نے اگر فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو صرف اس کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے, وہ اس وقت دنیا کے اندر جو 70 کرنسیاں ہیں, 70 کرنسیاں ان کو چلا رہا ہے. وہ 70 ملکوں کی جو کرنسی ہے اس کو اسرائیل چلا رہا ہے, جس میں ڈالر بھی ہے, پاؤنڈ بھی ہے, یہ سارے جتنے ملکوں پر ان کا پورا کنٹرول ہے. اور میں بات کر رہا تھا فلسطین کے حوالے سے, تو میرے پاس جو تھی, میں نے آپ سے یہ بولا کہ یہ انبیاء کرام کی جائے پیدائش ہے, اور داؤد علیہ السلام پر زبور جو تھی وہ اسی یہاں پر اس کا نزول ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول یہاں پر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی اسی سرزمین پر اس کا نزول ہوا. اور باقی یہ 1949 میں جو ہے نا, یہ کیا نام ہے, اسرائیل نے یہاں پہ کی حکومت قائم ہوئی, اور اس کے بعد آج تک اسرائیل جو یہ اصل میں اسرائیل جو ملک ہے, یہ اس کا وجود صرف کس پہ ہوا تھا, یہ یہودی مذہب کے اوپر. اس کا جس طرح ہم پاکستان کا مطلب کیا کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, تو اسی طرح جو اسرائیل کا وجود بھی ہے یہ خالص یہودی مذہب کی بنیاد پر ہوا. اور آج وہاں پر, اچھا فلسطین میں کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے, اس کا ایریا ہے صرف 6000 مربع کلومیٹر. اور جس کا نام غزہ سن رہے ہیں نا آپ, غزہ کی جو جگہ ہے یہ صرف 45 کلومیٹر کی ہے. یہ 45 کلومیٹر کی پٹی ہے. اور اس کے دو حصے ہیں فلسطین کے, ایک حصہ جو ہے جس کے چاروں طرف صرف اسرائیل ہے, اور دوسری پٹی جو ہے جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کو غزہ کہتے ہیں, جس کو آج کل آپ دیکھیں نا خبروں میں اس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے. اور اب بچے کو پتہ ہے, مجھ سے بھی ابھی بچہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ خبروں میں یہ چیزیں دکھا رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس چھوٹی سی پٹی ہے 45 کلومیٹر کی, جس کے اندر جو ہے نا, جس کے ایک بھی تینوں طرف سے اسرائیل ہے, ایک طرف مصر ہے اور ایک طرف سمندر ہے. تو یعنی یہ جو فلسطین ہے, انہوں نے جو جس وقت یہ اسرائیلی ریاست بن رہی تھی تو دنیا, یہ یورپ میں سے سب کو انہوں نے نکال دیا تھا. یورپ والوں نے ان یہودیوں کو وہاں سے نکالا, اور کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی, جس میں برطانیہ بھی ہے, فرانس بھی ہے, ان کے بڑے بڑے جہازوں پہ یہ ان کو لاد کے وہاں سے انہوں نے نکال دیا. جرمنی نے نکال دیا, کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی. یہ جہاز آگے فلسطین کے جب مقام پر رکے تو ان فلسطین والوں نے ان کو جگہ دی. آج جو ہے نا ان کے اوپر یہ قبضہ کر گئے. تو فلسطین کے بارے میں میرے پاس جو تھی معلومات تھی, میں نے کہا میں بچوں کو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حوالے سے لازمی بات ہے پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو اس وقت جو پوزیشن ہم دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ اصل میں جو اس وقت کی صورتحال ہے, اس میں آپ دیکھو تو یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ صرف کس کے لیے ہے, ان کے لیے ہے. یہ تکلیف کل ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. اچھا ایک اور بات میں بتانا بھول گیا, فلسطین کے اندر 3 مذہب جو ہیں
ان کا وہ ہے کرسچن مذہب ہے، اس کے لیے بھی اتنا مقدس ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر جائے پیدائش ہے. پھر اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی اہمیت ہے اس کی، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کا قبلہ اول. مسلمان اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام کی سرزمین ہے، تمام انبیاء کرام یہاں پر پیدا ہوئے، اور اس فلسطین کو کہتے ہیں شہیدوں کا شہر بھی کہتے ہیں. آج بھی اس کے اندر اس کے فلسطین کی وجہ سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی کہتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر اپنی زندگی میں بھیجنا کیا تھا بیت المقدس کی طرف، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود، وہ یہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف گئے جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد جیسے پھر جو صلیبی جنگیں سٹارٹ ہوئی تو اس میں پھر بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا. اچھا، بیت المقدس پاک سرزمین اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کو مسجد اقصیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے مذہبی معاملہ ہے، میں نے اس لیے آپ کو یہ تھوڑی سی معلومات دی ہیں. تو اس حوالے سے اپنا رکھا کریں، کتابیں پڑھا کریں، کچھ سنا کریں. ٹھیک ہے بیٹا، انڈرسٹینڈ؟